اس سوالات میں کچھ عورتوں کے سر کے بال جو فروخت ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ 6,000 روپے کلو فروخت ہوتے ہیں۔ دیکھیں شرعاً جائز نہیں ہے، انسان کے بال کی بیع حرام ہے اور بیع باطل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی بال کو بالوں میں ملانا بھی منع کیا ہے۔ ایک صحابیہ لائیں اپنی بچی کو کہ میرے بچی کے بال گر گئے ہیں اور شوہر کی بے رغبتی پیدا ہو رہی ہے، تو کیا میں اس میں بال ملا سکتی ہوں؟ انسانی بال سرکار نے منع فرما دیا کہ نہیں، تو یہ بالکل نہیں کر سکتے۔ یہ اصل میں جاتے ہیں چائنا اور وہاں پہ وگیں تیار ہوتی ہیں ان بالوں سے، پھر ورلڈ میں وہ ٹریڈ کرتے ہیں، یہاں سے 6,000 روپے کلو لے کے جاتے ہیں، وہی وگیں اتنی مہنگی مہنگی بکتی ہیں۔ تو اپنے گھر کی عورتوں کو سختی سے منع کریں، ٹھیک ہے نا، کہ بالکل نہ اس کو بیچیں، بال بیچنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اکثر مساجد میں محفل کے لیے اسٹیج بنایا جاتا ہے، اسٹیج کی وجہ سے باجماعت نماز کی صف قطع ہو جاتی ہے، کیا اس طرح نماز ہو جائے گی؟ جی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اسٹیج آگے ہوتا ہے اور صفوف یقینی سی باتیں وہاں سے بننا شروع ہوں گی، تو قطع صف کا سبب نہیں بنے گا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ صفوف مشغول ہو جاتی ہیں، اور وہ تو پھر مسجد کے سامان کی وجہ سے بھی مشغول ہو سکتی ہیں، دیگر چیزوں کی وجہ سے، تو اس لیے اگر اسٹیج ایسا ہے کہ اس کو آسانی سے ہٹا سکتے ہیں پھر تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں ہٹا سکتے تو اس کو قائم رکھ کر بھی پیچھے آپ ایسی نماز کر لیں۔ یوں نہ کریں جیسے یہاں 3 کھڑے ہو گئے، یہاں بیچ میں اسٹیج، تو یہ قطع صف ہے، پیچھے امام یہاں کھڑے ہوں اور پیچھے سارے ہوں، تو پھر اس طریقے سے اس کی بالکل گنجائش ہو سکتی ہے۔ پیشانی پر داغ یعنی سجدہ محراب کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ ایک مولانا صاحب اس کو منافقین کی علامت کہہ رہے تھے، تو اگر ایسا ہے تو ہمارے بزرگوں کی پیشانیوں پر بھی محراب ہوتا تھا تو کیا کہا جائے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو مسلمان ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ پیشانی کے نشان سے پہچانے جائیں گے، جس کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی کہ نماز کا نشان ہوگا، اور بھی ہوں گے۔ ایک بعضوں نے کہا کہ پیشانی سے نور جھلک رہا ہوگا جو سجدہ ریز ہوتا رہے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور بعض نے اس نشان کو بھی کہا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جان بوجھ کر نہ کیا جائے، یہ نہیں ہے جو نئے نئے بچے ہوتے ہیں نا، وہ خاص طور پہ ایسے ہوتے ہیں، وہ شوق ہوتا ہے میرے نشان بن جائے، تو سجدے میں جا کے نا تھوڑا سا ماتھے کو آگے پیچھے کرتے ہیں، پھر شیشہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ابھی تک نہیں ہوا، پتہ نہیں کب ہوگا یہ نشان۔ تو بیٹا ایسا نہ کرو، یہ ریاکاری ہوگی، یہ تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آپ نماز پڑھیں، ہو گیا نہیں ہو گیا نہیں ہو گیا۔ بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں نہیں ہوتا ساری زندگی ان کے، یہ نشان کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کی خواہش بیدار ہو گئی تو پھر یہ عذاب بھی بن سکتا ہے، کیونکہ آپ ریاکاری کریں گے اور ریا کا سخت آخرت میں عذاب ہے۔ لیکن یہ منافقین کی نشانی کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ نماز کے دوران کپڑوں کو یعنی شلوار کو فولڈ کرنا کیسا ہے؟ اگر منع ہے تو اس کی حکمت بیان فرما دیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا کپڑا پہن کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، بعض روایتوں میں کپڑا گھرسنے سے منع فرمایا۔ گھرسنے کا مطلب یہ فولڈ کر لینا ہی ہوتا ہے، تو وہ جو اس زمانے میں ہوتا تھا وہ کچھ اور ہوتا تھا، وہ لوگ تو تیبند پہنتے تھے۔ ہر دور میں فقہا مختلف چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر وہ ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو سابقہ کس حکم کے ساتھ متصل کرنا ہے۔ جیسے آج کل ہیروئن ہے، آئس کا نشہ ہے، تو انہوں نے غور کیا کہ اس میں چونکہ نشہ ہے تو کس کے ساتھ متصل کیا؟ شراب کے ساتھ، کہ شراب حرام، یہ بھی اسی طرح یہ ہوتا۔ تو بہت سو نے یہی فتویٰ دیا کہ پائچے فولڈ کر لینا، شلوار کو گھرس لینا، آستین کو فولڈ کر لینا، اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض ایسے ہیں جن میں اب ہم بھی شامل ہیں، میں اس کے اوپر یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسے ہی کریں کہ اس کو فولڈ نہ کریں، ویسی نماز پڑھیں، لیکن اگر کسی نے پڑھ لی ہو تو اس کو مایوس بھی نہ کریں، کیونکہ یہ ایک جو فقہا کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے اس کو نص مذہبی کہتے ہیں، اور نص مذہبی میں کافی گنجائش ہوتی ہے، اور نص مذہبی کے خلاف جب عوام میں بہت سی چیزیں عام ہو جائیں تو بعض اوقات خود فقہا اپنی رائے کو واپس لے لیتے ہیں، جس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، الکحل کا استعمال۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو پیشاب کی طرح ناپاک اور نجاست غلیظہ قرار دیا، لیکن آج آپ دیکھیں ہومیوپیتھک کی دوا میں 99.99% الکحل ہے، اور اسی طرح آپ کے کف سیرپس کے اندر الکحل اور بہت ساری دوائیوں کے اندر ملی ہوئی ہے۔ تو جب فقہا نے دیکھا کہ یہ عام ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنی رائے واپس لے کر جواز کا حکم دے دیا۔ ایسی آرٹیفیشل جیولری جو عورتیں پہنتی ہیں، آپ دیکھیں پہلے لوہا پہن کر عورت کا نماز پڑھنا مکروہ تحریمی لکھا ہے فقہا نے، لیکن جب یہ بہت زیادہ عام ہو گئی تو اس میں بھی رعایت دی۔ ایسے ہی اس میں بھی ہے کہ آپ دیکھیں مسجد کے اندر، ہم کراچی میں دیکھتے ہیں جہاں خاص طور پہ آفیسز وغیرہ ہیں نا، وہ پینٹ شرٹ پہن کر آتے ہیں، وہ انہوں نے سنا ہوا ہے جی ٹخنے کھلے ہونے چاہیے۔ نماز میں میرے خیال میں آدھی سے زیادہ مسجد جو ہے پائچے فولڈ کر کے نماز پڑھ رہی ہے، تو پھر یہ ہوتا یہی ہے کہ اس میں تھوڑا نرمی کا حکم دیا جاتا ہے، پیار محبت سے سمجھاتے رہیں لیکن نرمی کا حکم۔ اچھا بعض کہتے ہیں جی نماز کے اندر ٹخنے لازم کھلے ہونے چاہیے، اصل میں ٹخنے کھلے ہونا کوئی لازم ضروری نہیں ہے،
نبی کریم جو منع فرمایا وہ تکبر کی وجہ سے منع فرمایا تھا. اسی لیے جب آپ نے بیان فرمایا کہ جو ٹخن سے نیچے اپنا ازار یعنی تہبند رکھے وہ جہنم میں ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میرا تو اکثر ٹخنے ڈھک جاتے ہیں، یعنی تہبند ڈھلک جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر آپ ان میں سے نہیں ہیں، یعنی میں نے تو متکبرین کے بارے میں بیان فرمایا. تو اس لیے فقہا نے لکھا کہ اگر تکبر دل میں نہ ہو اور آپ کے پائنچے بڑے ہیں تو فولڈ کرنے کے بجائے ایسی چھوڑ دیں. زیادہ سے زیادہ نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، اور مکروہ تنزیہی عمل گناہ نہیں ہوتا اگرچہ آپ عادت بنا لیں، ٹھیک ہے، ناپسندیدہ ہوتا گناہ نہیں ہوتا. فولڈ نہ کریں، یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اختلاف علماء سے آپ محفوظ رہیں. اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک آدمی موزے پہن کر نماز پڑھے تو ٹخنے کھلے رہیں گے یا ڈھکے جائیں گے؟ تو اگر ٹخنے کھلوانا مقصود ہوتا تو پھر یہ بھی حکم ہوتا موزے اتارو تاکہ ٹخنے نظر آئیں. تو یہ اصل ہے تکبر کا توڑ اور سنت ہے، بہرحال اس کا انکار نہیں، لیکن اگر کسی کے لمبے پائنچے ہیں، لمبی پینٹ ہے تو ویسے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. انشورنس کا کیا حکم ہے؟ پراپرٹی ڈیلر ٹاپ، پتہ نہیں ٹاپ رکھتے ہیں، اچھا، اور یہ الگ سوال آ گیا. اچھا، انشورنس جو ہے دیکھیں ہم لوگ اس کو منع کرتے ہیں کیونکہ اس میں جوئے اور سود کے معنوی لحاظ سے معاملات ہیں. لیکن ایک انشورنس ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو قدرت و اختیار نہیں ہوتا. جیسے گورنمنٹ کی شرائط ہوتی ہیں بعض اوقات کہ فیکٹری میں، آفیسز کے اندر جتنے بھی امپلائی ہیں انشورڈ ہوں گے، ٹھیک ہے نا، وہ پھر ادارے کی طرف سے انشورنس ہوتی ہے، اور وہ اس میں پھر جو امپلائی ہے وہ مجبور ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا بلکہ اس کی تنخواہ میں سے ڈیڈکشن ہوتی رہتی ہے کیونکہ وہ انشورنس کمپنی لے رہی ہوتی ہے. اور پھر آپ کو جب آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ کو ملے گا، یا ریٹائر ہوں گے تو پھر وہ آپ کو بینیفٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں. ایسی اگر صورتحال ہو کہ آپ مجبور ہو گئے تو پھر الگ حکم ہے، اپنے طور پر نہ کروائی جائے، اس سے اجتناب کریں. اچھا، یہ پراپرٹی ڈیلر ٹاپ رکھتے ہیں، انہیں 2% کمیشن، یہ کمیشن مقصود ہے؟ ٹاپ کی مجھے ذرا بتائیں کہ ہمارے وہاں یہ اصطلاح نہیں چلتی ٹاپ والی. ٹھیک ہے، اب میں بتاتا ہوں. دیکھیں میں نے ان کو ایک پلاٹ دیا، میں نے کہا مجھے 50 لاکھ چاہیے، اوپر جائے تم جتنا لینا چاہو لے لو. ایک تو یہ، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ میں نے کہا یار یہ بکواؤ، انہوں نے مجھے غلط بیانی کی. 60 لاکھ کا سودا کیا، مجھے کہا صاحب 50 لاکھ میں بک رہا ہے، بکوا دوں؟ مجھے صحیح لگے، میں نے کہا بکوا دو، 10 لاکھ رکھ لیے. اچھا، یہ تو بالکل ہی خیانت ہے کہ 60 لاکھ کا سودا کیا اور مجھے 50 لاکھ بولا، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، 10 لاکھ حرام. اور یہ جو ہے کہ یار آپ مجھے 50 لاکھ چاہیے، اوپر چاہیے جتنا لے لیں، یہ بھی شرعاً ناجائز ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ اس کو کام سپرد کرتے ہیں تو یہ اجارہ ہے، اور اجارے میں اجرت دی جاتی ہے، جو ان کا کمیشن ہوگا اجرت، اور اجرت معلوم ہونی چاہیے، مجہول نہیں ہونی چاہیے. اس سے پھر وہ عقد فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ میں نے کہا 50 لاکھ مجھے چاہیے، اوپر جتنا چاہے آپ بیچ دیں. اب کتنے میں بیچیں گے کچھ پتہ نہیں، مجہول، مل بھی سکتا ہے زیادہ، نہیں بھی مل سکتا، بہت زیادہ بھی مل سکتا ہے، اس لیے یہ عقد فاسد ہوگا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب آ جائے کمیشن پر کہ میں آپ کا مکان بکواتا ہوں، جتنے کا بکے گا اس کا 2% میرا کمیشن. اب اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو ایک جہالت ہے، کتنے کا بکے گا اور 2% کتنا بنے گا، لیکن اس کی اجازت ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ابتداءً جہالت ہے. میں نے کہا میرا مکان بکوا دیں، جتنے کا بکے گا اس کا 2% آپ کا. اب کتنے کا بکے گا پتہ نہیں، لیکن جب بکے گا تو معلوم ہو جائے گا، بکے گا تو معلوم ہو جائے گا، اور پھر یہ سودا جائز ہو جائے گا، ان کا 2% کمیشن. تو یہ بہت ساری ہماری فقہی جزیات ایسی ہیں کہ ابتداءً ایک جہالت سے نظر آتی ہے، لیکن انتہاءً آخر کے اندر وہ جہالت اڑ جاتی ہے، تو ہمارے اکابرین اس سودے کو جائز کہتے ہیں، یا اس عقد کو، مالی معاملے کو جائز کہتے ہیں. تو لہٰذا اس کی اجازت ہوگی، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی جتنے کا آپ بکواؤ 2%. اچھا، یہ اس لیے بھی چلتا ہے کہ آپ فکس رقم، ویسے تو فکس ہونی چاہیے، میرا یہ بکوا دو 10,000 دوں گا، لیکن جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں تو پراپرٹی ڈیلر کہتا ہے تو کتنے میں کرو 10,000 تو آئیں گے. جب آپ کہتے ہیں 2% جتنی مالیت کا بیچو تو وہ محنت کرتا ہے، یار زیادہ زیادہ مہنگے سے مہنگا بکواؤں تاکہ مجھے زیادہ مل جائے، اس میں ایک بینیفٹ ہوتا ہے. تو بہرحال اس کی اجازت ہوگی. دکان میں گاہکوں کے رش کی وجہ سے جماعت چھوڑ سکتے ہیں یا باری باری نماز پڑھ سکتے ہیں اگر ملازم زیادہ ہوں. لیکن بہتر سب سے آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ نماز کے ٹائم میں دکان روک کر نماز پڑھیں پھر دکان سٹارٹ کریں. یہ آئیڈیل سچویشن ہے. ہمارے علاقے میں ایک دکان ہے، چاہے گاہک کھڑا ہو سب اندر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، جانا ہے تو جاؤ. اور میں نے دیکھا کوئی بھی نہیں جاتا. وہ اتنا اثر ہو گیا ہے دل پر کہ یار دیکھو گاہکوں کے باوجود نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ ڈالنے والا ہے اثر جو ہے نا.
تو دل بڑا ہونا چاہیے اور اللہ پر اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اب اگر فرض کر لیں گاہکوں کے جانے کا اندیشہ ہو تو یوں کر لیں کہ دو دو کر کے نماز پڑھ لے اور ایک دو آدمی جو ان کو ڈیل کر لیں, یہ اس کی گنجائش بالکل نکلے گی. آج کل کچھ لوگ مطاف میں جوتوں کے ساتھ طواف اور نماز پڑھتے ہیں, کیا حکم ہے؟ دیکھیں وہ استعمالی جوتے نہیں ہوتے, وہ خاص نیچے تلوے, وہ ٹھنڈا کیوں ہوتا ہے فرش, اور بعض لوگوں کو ٹھنڈ بڑی تکلیف دیتی ہے, یا کچھ اور مسائل ہوتے ہیں کہ زیادہ پیدل چلیں تو ورم آ جاتا ہے, جوتوں کے ساتھ ذرا ورم نہیں آتا. اس طرح کے لوگوں کے لیے غیر استعمالی جوتے جو بالکل نئے ہیں, صرف اسی کے لیے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے, جبکہ وہ لوگ منع بھی نہیں کرتے ہوں تو کر سکتے ہیں. لیکن یہ صرف طواف کے لیے, کیونکہ لمبا چلنا پڑتا ہے. نماز کے لیے ایسا نہیں. اگرچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین پاک میں نماز پڑھی ہے, لیکن وہاں ایک صحیح عذر تھا کہ اس زمانے میں چٹائیاں دریاں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں, ڈائریکٹ زمین کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. اور عرب کی گرمی آپ کو پتہ ہے کتنی زبردست قسم کی ہوتی ہے. اب اگر وہ ویسے ہی کھڑے ہوتے تو پاؤں میں چھالے پڑ جاتے. تو سرکار نے نالین پہنی ہے اور صحابہ نے بھی نالین کے ساتھ نماز پڑھی ہے. لیکن اب ماحول بدل گیا, عرف بدل گیا. اب ہمارے یہاں گرمی نہیں ہے, ٹھنڈے فرش ہیں. اب ہماری مسجدوں میں کوئی جوتی پہن کر آ جائے تو چھوٹا بچہ بھی آ جائے نا, شور مچاتا, باہر جوتی, باہر جوتی, باہر. اس سے بیٹا ایک بات اچھی طرح یاد رکھو, یہ میں نے ایک مثال خاص مقصد کے لیے دی ہے. نبی کریم نے ایک عمل کیا, لیکن ہم اس عمل کو آج کے دور میں کہتے ہیں یہ ادب کے خلاف ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ سرکار کے عمل کو نہیں کہہ رہے, وہ عمل جو سرکار نے اختیار کیا تھا ہم اس کو ادب کے خلاف. اس کا مطلب عرف جب بدلتا ہے تو احکام بدل جاتے ہیں. وہ چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین جو پہن کے نماز پڑھی وہ بطریق عبادت نہیں تھی, وہ سنت قائم کرنے کے لیے نہیں تھی, ایک صحیح شرعی عذر کے لیے تھی. تو اس کی بنیاد عذر پر تھی, سخت گرمی. تو اسی کو بنیاد بنا کر مسئلہ چلے گا کہ وہ عذر ہوگا تو جوتی پہن کے بھی نماز جائز ہوگی مسجد میں, جبکہ سجدہ آپ آرام سے کر سکیں, انگلیاں مڑ جائیں. اور اگر نہیں ہے تو پھر ادب کے خلاف ہوگا. اس لیے میرے بچوں, جب علماء کرام بعض اوقات کوئی حکم بیان کرتے ہیں, ایسے لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ ملیں گے, ایک ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا, ایک ہاتھ میں بخاری, کتابیں کھول کھول کر دکھائیں گے, دیکھو حدیث میں یہ ہے, تمہارے علماء نے یہ کہا, جواب دو. اس میں آپ فوراً بدظن ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ علماء دین کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں, دین کا بیڑا غرق کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے, اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. عورتیں آ کے جماعت سے نماز پڑھتی تھیں, صدیق اکبر کے دور میں بھی ایسا رہا. عمر فاروق نے فرمایا اب ہم عورتوں کو مسجد میں نہیں آنے دیں گے, منع کر دیا. عورتیں گئیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کہ دیکھیں عمر فاروق نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے سرتاج آج دنیا میں ظاہری طور پہ جلوہ افروز ہوتے اور جس طرح عورتیں فیشن زینت کر کے گھر سے باہر نکل رہی ہیں آپ بھی ملاحظہ فرما لیتے تو یقیناً آپ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے. نتیجہ کیا نکلا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم بظاہر نبی کریم کے قول کے مخالف تھا, لیکن سیدہ عائشہ نے سمجھایا کہ مزاج رسول کے موافق ہے. تو یوں ہمارے علماء بعض اوقات مزاج شریعت کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق احکام میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں جو عوام کو نہیں پتہ ہوتا. اور ہم لوگ علماء سے رابطہ رکھتے نہیں ہیں, کوئی بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھ گیا وہی مسیحا ہے ہمارے لیے. علماء جھک مار رہے ہیں 1500 سال سے, اور یہ ہے مسیحا جو 15ویں صدی ہجری کے اندر آیا ہے اور یہ نجات ہمیں دلا دے گا. اتنا آپ نہیں سوچتے کہ اس کے پاس جاؤ اور آپ کہو کہ چل بھائی تیری پیروی کرتے ہیں, لا اب پورا سلیبس لے کر ہمیں کیا کیا کرنا ہے. یہ مطلب آپ بیٹا پاگل مت بنو, پورا سلیبس کبھی نہیں دے سکتا کوئی بھی. یہ غلط ہے, یہ کیوں کر دیا, یہ کیوں کر دیا. آپ کہیں چلو سب غلط ہو گئے, بھائی صحیح تو بیان کر, لاؤ سب ABC پورے لے کر آؤ. اور ان کی نہ لانا جنہوں نے غلط کام کیے ہیں, اپنی بتا, قرآن حدیث سامنے رکھ دے, اس سے مسائل نکال کے بتاؤ. ساری محنت ہمارے اکابرین کی, اس کا جملہ پکڑا جو انہوں نے کسی کا جواب دیا تھا وہ اپنا بنا کے دیکھو اس نے یہ کیا میں یہ کہہ رہا ہوں, وہ سارے ہمارے اکابرین نے لکھا ہوا ہے. اور آپ کہتے ہیں یار کتنا علم ہے اس کے پاس. اور مجھے حیرت ہوتی ہے یار جب آپ یہ کہتے ہیں کتنا علم ہے فلاں کے پاس. بھائی علم جانچنے کے لیے علم ہی چاہیے کہ نہیں چاہیے, بتاؤ, چاہیے نہیں چاہیے. یہ بچہ ایک مکینک کے پاس جائے اور کہے کیا زبردست تم مکینک ہو, زبردست, پاکستان میں تمہاری مثل کوئی بھی نہیں ہے.
اور آپ ان سے پوچھیں آپ کو انجن کی پہچان ہے؟ نہیں، لیکن ہے سب سے بہترین، تو اس کی رائے کا اعتبار کریں گے آپ؟ اب آپ بتائیں، آپ کہتے ہیں زبردست علم والا ہے، آپ کو علم کے لغوی معنی پتہ ہے؟ اصطلاحی 5 معنی معلوم ہے آپ کو؟ کبھی آپ نے قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، تفسیر پڑھی ہے، شروحات پڑھی ہیں، فتاویٰ پڑھے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں، میرے بھائی کون سا پیمانہ آپ کے پاس ہے کہ آپ نے اس کا پورا علم جانچ لیا، بڑا علم ہے اس کے پاس، کیسے رائے قائم کر سکتے ہو؟ کیسے؟ اب کوئی آپ کے بارے میں کہہ دے مادر ناراض مت، یہ بڑا فراڈیا ہے، تو آپ گردن پکڑ دیں، کیسے تو نے بولا؟ بولے بھائی میری رائے ہے تو فراڈیا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بھائی دلیل تو دے نا، بتا میرے اندر کون سا فراڈ دیکھا ہے تو نے، بتا۔ اگر وہ نہ بتا سکے تو اس کا مطلب ہے آپ کو فراڈیا کہنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ آپ دلائل تو دے نہیں سکے۔ اب آپ جو کسی کے علم سے متاثر ہو رہے ہیں کہ علم بہت زبردست ہے، دلیل دیجئے، اور دلیل دے نہ سکیں، آپ کو کچھ بھی نہ کہا جائے، آپ بالکل صحیح ہیں کیونکہ آپ نے رائے قائم کر لی۔ یار خدا کا خوف کرنا چاہیے بھائی، ایسا نہ کرو۔ ویسے ہی احرام باندھ کر مطاف میں جانا کیسا ہے؟ کیونکہ بغیر احرام کے مطاف میں جانے نہیں دیا جاتا۔ اس کو سمجھیے بات کو اچھی طریقے سے، دیکھیں انہوں نے جو منع کیا ہے وہ اصل میں رش کی وجہ سے منع کیا ہے۔ میں آپ بھی گئے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے، ہم نے بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کئی دفعہ حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ رش کے اندر اتنا ازدحام ہوتا ہے، سانس بند ہو جاتا ہے۔ پچھلے رمضان میں اتنا رش تھا، ہم بڑوں کے سانس بند ہو رہے تھے، یقین کریں، پسینہ اور گرمی، اتنا یوں کنجسٹ۔ اب جس نے عمرہ کرنا اور عمرے کا احرام پہنا ہوا ہے اس کے لیے تو طواف کرنا ہی ہوگا۔ اب آپ نفلی طواف میں گھس جائیں تو رش بہت بڑھ جاتا ہے، جس بیچارے نے کرنا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، آپ نفلی طواف کر رہے ہیں، اس سے ہوتا ہے معاملہ خراب۔ بلکہ میرے بچے جب مجھے یاد ہے ایک دفعہ گئے تو ہم چھوٹے تھے نا، وہ تو بیچ میں پھنس گئے، ان کو سانس ہی نہ آئے، وہ پھر میں نے اٹھا کے ان کو کندھے پہ رکھا، یعنی بڑے بچے تھے سمجھدار، کندھے پہ اٹھایا تو ان کی سانس میں سانس آئی، ورنہ وہاں تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا تھا۔ جنت المعالی میں 2 مزید بچوں کی قبریں بننے والی تھی۔ تو ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ لاجک ہے، اصل وجہ یہ ہے، اب مطاف میں رش نہیں ہے، پھر آپ احرام پہن کے نفل طواف بھی کر سکتے ہیں، اس کے بغیر جانے نہیں دیں گے تو چلیں کر لیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ رش ہوگا تو ان کے احکامات کو فالو کرنا لازم ہے، کیونکہ وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے نہیں، کہ رفع عامہ کی بہتری کے لیے ہے، اور جب رش نہ ہو تو پھر بالکل آپ کو کوئی عبادت سے روک نہیں سکتا۔ بہت سخت سردی کی وجہ سے نماز میں مفلر وغیرہ سے چہرہ ناک وغیرہ چھپا سکتے ہیں، ویسے ڈھاٹا باندھ کے یہ چھپا کر نماز پڑھنے کو فقہاء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو نیچے کر لیں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا انشاءاللہ۔ فجر کے ٹائم اگر مسجد میں آئیں تو جماعت کھڑی ہو تو کیا پہلے 2 سنت ادا کریں یا جماعت میں شامل ہو جائیں؟ دیکھیں صرف فجر کا یہ حکم ہے کیونکہ اس میں سنن کی تلقینات حدیثوں میں بہت سخت ہے، اس لیے اس کو قریب با واجب مانا ہے۔ تو اس لیے اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر آپ کو پہلے تحری کرنی ہے، تحری کا مطلب غور و تفکر کرنا ہے، دل سے گواہی لینی ہے کہ کیا میں 2 سنت پڑھ کر جماعت کو پا سکتا ہوں یا نہیں۔ حتیٰ کہ اگر تشہد میں بھی آپ کو یقین ہے کہ میں مل جاؤں گا سلام سے پہلے تو 2 سنت علیحدہ پڑھیں اور پھر جماعت میں آپ شامل ہوں۔ لیکن اگر آپ کو خوف ہے کہ جماعت ہی نکل جائے گی، پھر سنن ترک کر کے پھر آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ جنت میں کون سی جماعت جائے گی؟ ڈیش ڈیش ڈیش۔ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر پابند ہو، ڈرنے والا، نبی پاک سے محبت روشی پڑھنے والا اور سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو آپ نے اپنا خیال تو ظاہر کر دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو آپ نے نام وغیرہ لکھے ہیں ان سب کو ہٹا دیجیے آپ۔ جنت میں وہ جائے گا جو دنیا کا مقصد پورا کرے گا، دنیا میں آمد کا مقصد پورا کرے گا، اور یہ مقصد کی تکمیل جو ہے وہ یقینی بات ہے کہ پہلے تو عقیدہ صحیحہ سے ہوگی، دوسرا احکام شرعیہ عملیہ سے ہوگی، اور تیسرا گناہوں سے اجتناب سے ہوگی۔ یہ 3 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ عقیدہ صحیح سیکھیں، صحیح العقیدہ ہوں آپ۔ نمبر 2، جو بھی عبادت یا معاملہ آپ کے لیے کرنا ضروری ہے اس کا اتنا علم سیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس عبادت یا معاملے کو آپ کامل طریقے سے اغلاط سے پاک رہ کر ادا کر سکیں۔ اور تیسرا گناہوں کی معرفت، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت، اور ان سے پھر گناہوں سے بچنا۔ جو یہ 3 کام کر لے گا انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ نام نہ رکھیں کہ فلاں فرقے والا، فلاں فرقے والا، فلاں فرقے والا، اس کو چھوڑ دیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اہل سنت کے اندر کوئی سنی آدمی کہتا ہے میں سنی ہوں، صلاۃ والسلام بھی پڑھتا ہے سب کچھ، لیکن ایک دفعہ اس نے ظاہر کیا کہ وہ کہتا ہے یار میرے کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے 2 خدا ہیں، تب یہ نظام چل رہا ہے۔ تو کیا صرف سنی کہلانے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا؟ بولیے نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔
عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے اور بالکل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب آپ کا سوال اگلا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو پھر میں سوال کروں گا ابھی تک آپ کو کیوں نہ پتہ چلا کہ عقیدہ کیسے سیکھنا چاہیے اور صحیح ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہی میرا درد ہے کہ ہم لوگوں نے سیکھا کچھ بھی نہیں ہے، اپنا عقیدہ بھی نہیں سیکھا ہوا، لیکن ماشاءاللہ ٹنا سننی ہے۔ بالکل ایسے جیسے آپ کوٹ پہن کے آ جائیں اور اسٹیٹسکوپ اور کہیں آئی میں ڈاکٹر، اور میں پوچھوں کہ ڈگری دکھائیں تو مجھے پڑھا بڑا کچھ نہیں ہے فقیر نے۔ ابا جان ڈاکٹر تھے، ان کو 2-4 دفعہ آپریشن کرتے ہوئے دیکھا ہے، بس یہ ہو گیا، لائیے اپنے ابا کو لٹا دیجئے، میں آپریشن کرتا ہوں اور میں لٹا دوں گا اپنے ابا کو سامنے نا۔ تو یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں، یار سیکھو تو صحیح بھائی، سیکھنے سے ہوگا۔ جمعۃ المبارک کے 2 فرض کے بعد 4 سنتیں موقدہ ہیں غیر موقدہ۔ بس ایک اصول بتا دیتا ہوں، سب ذہن میں آ جائے گا۔ عصر سے پہلے کے 4، عشاء سے پہلے کے 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ کون کون سی؟ عصر سے پہلے کی اور عشاء سے، باقی ساری سنن کہیں کی بھی ہوں موقدہ ہے۔ بھائی ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ امام صاحب جماعت میں فرض نماز پڑھا کر سلام پھیر کر کلمہ شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ دعا آہستہ دل میں کرنی چاہیے، بلند آواز سے، کون سی افضل ہے؟ دیکھیں ہمارے اہل سنت کی مساجد میں نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر رائج ہے، ٹھیک ہے؟ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں فجر کی نماز کے اختتام کو بلند آواز سے ذکر سے جان لیا کرتا تھا۔ چھوٹے تھے، جماعت سے اگر پیچھے رہ گئے تو فجر کی نماز کے بعد سرکار ذکر فرماتے تو گھر تک آواز آتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی رائج تھا، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام صحابہ وقت پہ حاضر ہوتے تھے اور سارے کے سارے نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ سلام پھیرتے امام صاحب، جتنے بیٹھے ہوتے ہیں اتنی صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں اپنی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یقیناً ان نمازیوں کے نماز کا بھی خیال کرنا ہوگا، کیونکہ ان کا خیال کرنا، ان کا حق کا رعایت کرنا یہ ہم پر واجب ہے، اور ذکر الہی کرنا مستحب ہے۔ اب ہم بھی ضد میں آ جاتے ہیں بعض اوقات کہ مستحب پورا کرنا ہی کرنا ہے، اور کوئی بولے تو بولتے تم بد مذہب ہو۔ یہ صحیح نہیں ہوتی چیز، اپنے سنی بھی بیچارہ نماز بھول جاتا ہے بعض اوقات۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں اس کو ختم کر دیں، بلکہ میں کہتا ہوں ذرا پست آواز میں کریں۔ اور جو سنیوں کی مسجد میں ہوتے ہیں، سنی حضرات ہوتے ہیں، وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ جیسے گھر میں اگر آپ کے بچے شور کرتے ہیں نا، اب ہم جیسا آدمی جو ہے نا اس کو شور بالکل پسند نہیں، ذرا بھی شور ہوتا ہے ہمارا دماغ سائیں ہونے لگ جاتا ہے۔ اور بعض گھروں میں بچے اتنا شور مچاتے ہیں اور ابا گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، خراٹے لے رہا ہوتا ہے، میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جب آدمی عادی ہو جاتا ہے نا، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ تو جہاں سنیوں کی مسجد کے اندر بلند آواز سے ذکر ہوتا ہے، وہ اتنے عادی ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہی محسوس کرتا ہے جو وہاں نماز پڑھتا نہیں ہے۔ بہرحال اس کو بھی خیال کریں، تھوڑا آہستہ آواز میں ذکر کریں، اور دعا جو ہے دونوں ثابت ہے نبی کریم سے، پست آواز میں بھی اور بلند آواز میں بھی، تنہا بھی اور اجتماعی دعا بھی، سب ثابت ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔